بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج جو عنوان ہمارا چلا آ رہا ہے اس پر تیسرا درس ہے، اور یہ عنوان ہے مثالی ایمان، یعنی آئیڈیل فیتھ، اور اس کا آغاز ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 137 سے کیا تھا، جس میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو اسی ضمن میں آج ہم 224 صفحہ اور سورہ الانفال 224 صفحہ سورہ الانفال 224 آیت نمبر 74 75 74 75 224 صفحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین اووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو، واو کا معنی اور، الذین وہ لوگ جو کہ، آمنو ایمان لائیں، مومن ہوں، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں مومن ہوں۔ اور ایمان کے حوالے سے رفقائے محترم قرآن میں جہاں بھی آمن آئے گا اس کے دو شیڈز ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک ہے ایمان سے مراد توحید، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان جو اللہ کے ہاں قبول ہے وہ ہے جو توحید کے ساتھ۔ اس کے لیے حوالہ ہے ہمارے پاس سورہ یوسف 12ویں سورہ آیت 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو ماننے کے باوجود مشرک ہے۔ تو شرک کے ساتھ جو ایمان باللہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے۔ اس کے لیے اس دعوے کی دلیل سورہ محمد آیت نمبر 2، پہلے فرمایا آمنو اور پھر فرمایا آمنو بما نزل علی محمد، ایمان یعنی اس چیز پر ایمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام حق جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان دراصل ایمان ہے۔ تو آمنو جو توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اور ان کا وہ ایمان بھی توحید، اس کے لیے معیار اور میزان اور اس کا جو پہچان کا آلہ ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، کلام حق۔ تو وہ لوگ جو اللہ پر توحید کے ساتھ ایمان لائے اور ان کا ایمان لانا اللہ کے کلام پر قائم ہو، اور آگے فرمایا وہاجر، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہجرت کر۔ ہجرت جو ہے رفقائے محترم ہاجرہ کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دے، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ ہجرت قرآن حکیم میں دو حوالوں سے استعمال ہوئی ہے، ایک ہے الہجرت فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، اور ایک ہے
الہجرت فی اللہ، یہ دو طرح قرآن اسے استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، یہ تو اللہ کے لیے مثلا گھر بار وطن اہل و عیال ان چیزوں کو چھوڑنا اگر وقت کا تقاضا ہو، اور ایک ہے الہجرت فی اللہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کے حکم منشا اور مرضی کے خلاف ہے۔ تو حکم الہی کے خلاف جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دینا۔ تو اس میں جتنے بھی محرمات ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، یعنی جتنے نہ کرنے کے کام ہیں، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ ہے المہاجرۃ فی اللہ۔ اور اگر امام وقت موجود ہو، وقت کا تقاضا ہو اور حکم ہو، تو اس کے حوالے سے کسی ناسازگار ماحول کو، معاشرے کو، وطن کو چھوڑنا، یہ ہے المہاجرۃ فی سبیل اللہ۔ اور تیسرا ہجرت فی سبیل اللہ ہے کتاب اللہ کے لیے گھر سے نکلنا، غلبہ کتاب اللہ کے لیے، کتاب اللہ کی دعوت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی پروجیکشن کے لیے، یہ بھی المہاجرۃ فی سبیل اللہ۔ تو ہجرت اس معنی میں قرآن استعمال کرتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور تیسرا وصف یہ ہے کہ جہاد کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں۔ جہاد رفقائے محترم جہد سے ہے، جہد، اور جہد کہتے ہیں زمین کو کھود کر اس سے پانی نکالنا۔ الجہد ہوا طلب الماء وسعیہ، یعنی پانی کو زمین سے نکالنے کے لیے زمین کو کھودنا۔ تو زمین کھودی جائے گی، اس میں جدوجہد ہے، محنت ہے، پھر اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک پروسیس ہے۔ پھر پانی حاصل کر لینا تو مقصود بھی ذات نہیں ہے، اپنی پیاس بجھانا، اپنے اہل و عیال کی پیاس بجھانا، دائیں بائیں سبزہ ہریالی اس کا ماحول پیدا کرنا۔ تو جنہوں نے جدوجہد کی کلام برحق کو، جو آب حیات ہے، اس کو پانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، اس سے اپنے آپ کو سیراب کرنے کے لیے، اور یہ جو جہاد ہے رفقائے محترم، یہ بھی قرآن میں دو طرح استعمال ہوا ہے۔ ایک ہے جاہدوا فینا، اللہ کے اندر جہاد کرنا، اللہ کے اندر جہاد کرنا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد، یہ ہے المجاہدۃ فی اللہ، اللہ کے اندر جہاد، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال، ان کو پانے کے لیے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، ان کے تقاضوں سے برا ہونے کے لیے جدوجہد۔ اور ایک ہے الجہاد فی سبیل اللہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلانا، اس کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا۔ تو یہ دونوں شیئرز قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اور جنہوں نے جدوجہد کی اللہ کے راستے میں، اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ سورہ الانعام آیت 155، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا، سمجھانا، اس کی اشاعت کرنا، اس کو پہنچانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے، دام میں دل میں سخنے ہر حوالے سے جو جدوجہد اور محنت ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو پس وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توحید کے ساتھ مانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گھروں سے نکلیں اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں کہ جن کو چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں یعنی اس کے کلام کے حوالے سے جدوجہد کریں، جس طرح کی جدوجہد درکار ہے، یہ تو رفقائے محترم ایک گروہ ہے۔ اب اگلی بات، والذین، اور وہ لوگ آوا یعوی ایوا، اس کا معنی ہوتا ہے پروٹیکشن دینا، پناہ دینا، کسی کو شیلٹر مہیا کرنا۔ تو یہ ماقبل جو تھے یہ مثلا مہاجرین، اور اب بات ہو رہی ہے انصار کی، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، پروٹیکشن دی، پناہ دی، حفاظت مہیا کی، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی، حفاظت دی، اور ونصروا، اور مددگار بنے، یعنی ایمان والوں کے۔ اب یہ جو پہلے میں فرمایا تھا ایمان، ہجرت، جدوجہد، دوسرے میں فرمایا کہ نصرت اور پناہ دینا۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے
کہ جو دوسرا گروہ ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، یا دوسرے گروہ کے پاس جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، یا ان کے لیے ہجرت نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہاں پر ان کے نمایاں پہلو بیان فرمائے گئے، یعنی جو ٹھکانہ تھے ان کے لیے بھی توحید شرط ہے، ان کے لیے بھی مہاجرت ہے، ان کے لیے بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن یہ ان کے نمایاں پہلو کا اظہار ہے۔ تو جو پناہ دیں اور جنہوں نے پناہ دی اور مددگار ہوئے، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں کہ جو صحیح معنی میں سچے، حقے، پکے اور سچے مومن ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں کہ وہی لوگ ہیں مومن، اور آگے فرمایا حقا، سچے پکے۔ اب اس میں یہ جو تین چیزیں آئیں رفقائے محترم، ایمان، مہاجرت اور جہاد، اب یہاں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے۔ گویا کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ دراصل یہ جہاد فی سبیل اللہ کی ساری شکلیں ہیں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ ایک جامع عنوان ہے، تو حج بھی اسی کی، یعنی اسی کا ایک چھیڑ ہے، یعنی مومن کی ساری زندگی دراصل جہاد سے عبارت ہے۔ صلاۃ ہے تو اسی کے حوالے سے، زکوٰۃ ہے تو اسی کے حوالے سے، حج ہے تو اسی کے حوالے سے، یعنی یہ تمام دراصل جہاد فی سبیل اللہ ہی کے مختلف شیڈز ہیں۔ یہ ہیں پکے مومن، اور آگے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پروٹیکشن عطا کریں گے۔ مغفرہ کا معنی ہوتا ہے مغفر، رفقائے محترم خود کو کہتے ہیں، خود جو سر پہ رکھا جاتا ہے دوسرے کا حملہ جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت یعنی پروٹیکشن، یعنی گناہوں سے، نافرمانیوں سے، دشمنوں سے، یعنی ہر اس چیز سے کہ جس سے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام کے طور پر مغفرت عطا فرمائیں گے، اور ان کو روزی عطا فرمائیں گے۔ رزق کہتے ہیں رفقائے محترم عطائے جاری، یعنی کسی کو آپ ایک دن روٹی دے دیں تو یہ رزق نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں رزق ایسی روٹی کو یا نعمت کو کہتے ہیں جس میں کنٹینیوٹی ہو، تسلسل ہے، یعنی کسی کو آپ ایک دن پھل دے دیں، 2 دن پھل دے دیں تو یہ رزق نہیں ہے، یعنی جب تک اس کا تقاضا، مثلا بیمار ہے اس کو پھل چاہیے، تو جب تک اس کو پھل ملنے کا تقاضا ہو وہ آپ مسلسل و پہم اسے دیتے رہیں، یہ رزق ہوگا۔ رزق کے اندر، رزق ہر وہ نعمت ہے کہ جس کے اندر تسلسل ہو، کنٹینیوٹی ہو، تو رزق سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں جو رواں دواں ہوں گی، جاری و ساری ہوں گی۔ پھر یہ جو رزق ہے، روٹی ہے، یہ تو رفقائے محترم جو بنیادی ضروریات زندگی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو جیل خانے میں بھی مل جاتی ہے، یعنی جیل خانے میں انسان کو بند کر دیا جائے اسے تحفظ بھی مل جاتا ہے، روٹی بھی مل جاتی ہے، سرما اور گرما کے لیے وہ لباس بھی مل جاتا ہے۔ تو ایسی زندگی کو جو جیل خانے کی زندگی ہو کہ جس میں انسان صرف حیوان ماز بن کے، قیدی بن کے رہ جائے کسی بھی نظام کا، جس میں انسان کی جو ڈگنیٹی ہے، ہیومن پرسنالٹی ہے، اختیار و ارادہ ہے، اس کا احترام نہ، اسے تسلیم نہ کیا جائے، قید خانے کی زندگی، وہ رزق کریم نہیں۔ قرآن نے کہا رزق ہوگا، اور آگے کیا ہے؟ کریم۔ کریم کا کیا معنی ہے؟ ان کی ڈگنیٹی، یعنی ہیومن پرسنالٹی اور اس کی ذات کا تشخص، اس کا احترام، اس کی کرامت، یعنی اس کا عظیم ہونا۔ تو ذات انسانی کی کرامت کا تحفظ کرتے ہوئے، اسے ریکگنائز کرتے ہوئے، بلکہ اس میں ایکسٹینشن اور توسیع کرتے ہوئے یہ تمام نعمتیں ان کو عطائے جاری کے طور پر عطا ہوں گی۔ اور آگے فرمایا والذین آمنوا من بعد، یعنی یہ جو اوصاف ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، نہیں، فرمایا اور وہ تمام لوگ جو مومن بنیں گے، ایمان لائیں گے، آگے فرمایا من بعد، یہاں من بعد من حرف جار ہے رفقائے محترم، اور دال پر پیش ہے، حالانکہ عربی زبان کا جو معروف قاعدہ ہے من حرف جار، تو اس کے بعد دال کے نیچے زیر من بعد ہونا چاہیے تھا،
تو جب من بعد جار زیر کے ساتھ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اصل میں یہاں ایک چیز بہت معذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ من بعد کم، یہاں کم معذوف ہے، یا من بعد ھذا، کہ جو اس یعنی صحابہ کے، مہاجرین کے، انصار کے بعد، تمہارے بعد، تمہارے زمانے کے بعد، تمہارے اس ایمان اور مہاجرت کے بعد جو بعد میں بھی لوگ جو ایمان لائیں گے اور ہجرت کے عمل سے گزریں گے اور جد و جہد کے عمل سے گزریں گے، تو ان کو بھی کیا مقام عطا ہوگا؟ معکم، انہیں بھی تمہاری معیت حاصل ہو جائے گی۔ اب یہاں معیت سے مراد بھی معیت مکانی نہیں ہے، نہ معیت زمانی ہے، بلکہ میت سے مراد ہے نتائج و ثمرات، یعنی یہ نتائج و ثمرات جو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رزق کریم کی صورت میں عطا فرمانے ہیں، یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ قرآن یا اسلام جو ہے یہ ایک سدا بہار درخت ہے، تو ہر دور میں جب کبھی بھی ان اوصاف سے آپ کوئی معاشرہ اپنے آپ کو متصف کرے گا تو یہی نعمتیں ان کو عطا ہوں گی۔ تو آگے فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ مِنکُم، تو وہ بعد والے، بعد میں آنے والے تمہیں کے ساتھ شمار ہوں گے، تمہارے ہی وہ بھائی ہوں گے، تمہارے ہی نتائج و ثمرات سے وہ بہرہور ہوں گے، وہ تمہارے ہی بھائی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور جہاں تک پھر رشتہ داروں کا تعلق ہے، اگر ایمان کا رشتہ بھی ہو اور ساتھ کے ساتھ خون کا رشتہ بھی ہو، تو خون کا رشتہ اور ایمان کا رشتہ جب دونوں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو فرمایا کہ ان کو زیادہ تمہاری مہر، وفا، ولایت، پروٹیکشن، یہ عزو کتاب اللہ انہیں حاصل ہونا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اب یہ جو بیان مؤمنون حقا کا ہے رفقائے محترم، اس کے ساتھ ہی اسی سورہ کی آیت نمبر 2 سے 5 تک دیکھیں، سورہ الانفال، سورہ الانفال 213 صفحہ، 213 صفحہ، دوسری سطر اوپر سے نیچے، 213 صفحہ آیت نمبر 2، سورہ الانفال۔ انما المؤمنون، انما المؤمنون، مومن تو بس یہ ہیں، انما کلمہ حصر ہے، یعنی مومن تو بس وہ ہیں، مومن تو بس یہ ہیں۔ کون ہے مومن رفقائے محترم؟ اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، فرمایا کہ جب ذکر آ جائے ان کے سامنے اللہ کا، اور اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کے احکام، اس کی حکمتیں، اوامر، نواہی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، حکمتیں، اوامر و نواہی ان کے سامنے بیان کر دیے جائیں تو پھر کیا ہو؟ واجلت قلوبہم، تو ان احکام الہیہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں وہ اپنے دماغوں کو، دلوں کو، جسم کو، جان کو۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے احکام سنتے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے، یعنی اللہ کے احکام کو سن کر احکام الہیہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والے، بچھا دینے والے، نثار کر دینے والے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو، تو پھر کیا حال ہے، ان کی کیا پہچان ہے؟ زادتہم ایمانا، تو اللہ کی آیتیں پڑھ کر، سن کر ان کا جو ایمان ہے، یقین ہے، ایمان کا سرچشمہ جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایمان سے ان کے دل دماغ بھر جاتے ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس چیز پر؟ اللہ کی آیات کو سن کر۔ تو اگر اللہ کی آیات سنتے رہیں اور ایمان میں اضافہ تو کجا، اس کا کوئی تحرک ہی پیدا نہ ہو،
جنبش ہی پیدا نہ ہو، ایمان والی حرکت ہی پیدا نہ ہو اللہ کی آیات کو سن کر، تو یہ ایمان نہیں۔ اللہ کی آیات کو سن کر ان میں ایمان جوش مارتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب وہ اپنے رب پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر سپردم بو تو مایہ خشرا دودانی حساب و کم و بیشرا، وہ اپنے رب کی ربوبیت پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، وہ بھروسے کے قابل ہے، اعتماد کے قابل ہے، تو اس کو پھر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو الصلاۃ کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ کہ ہم نے ان کو عطائے جاری کے طور پر عطا کیا ہے۔ رزق جو ہے وہ صرف روٹی کو نہیں کہتے، رزق میں رفقائم ہر نعمت جو جاری ہے، علم علمی صلاحیتیں، جسم جسمانی صلاحیتیں، وقت سرمایہ ذہنی صلاحیتیں، مال منال عزت جاہ آبرو، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطائے جاری کے طور پر جو کچھ کہ ان کو عطا کیا ہے، تو جسم اور اس کی تمام صلاحیتیں، مال اور اس کے تمام امکانات، وقت اور اس کے تصرفات، یہ تمام چیزیں رزق ہے۔ تو ان کا کیا کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اپنے وقت کو، سرمایہ کو، جدوجہد کو اللہ کی رضا کے لیے کھپانے والے، لگانے والے، انفاق کرنے والے۔ انفاق رفقائے محترم نفق سے ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ کو، ٹنل، کیونکہ سرنگ کا کیا خاصہ ہے تو اس کے دونوں سرے کھلے رہتے ہیں۔ اور نفق اور نیفق کہتے ہیں یہ جو نیفا ہوتا ہے شلوار یا پاجامے کا، کہ دونوں طرف سے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر، مالی امکانات پر، وسائل پر سانپ بند کر نہیں بیٹھ جاتے، بند باندھ کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ ان کو کھلا رکھتے ہیں۔ جیسے وقت اور حالات کا تقاضا ہوتا ہے تو ان کو خرچ کرتے ہیں، کام میں لاتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں کہ جو صحیح معنی میں مومن ہیں، پکے سچے اور سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں، درجات۔ یہاں لفظ ہے رفقائے محترم درجہ، درجہ۔ آپ نے عربی زبان کا یعنی اندازہ لگانا ہو تو ایک امکان پہلو یہ ہے، اب دیکھیں آپ کے سامنے زینہ ہے، سیڑھی ہے، سیڑھی اوپر جانے کے لیے۔ اب وہ سیڑھی رفقائے محترم جب آپ کو اس کا سٹیپ اوپر کی طرف لے جا رہا ہو، نیچے سے ایک سٹیپ، 2 سٹیپ، 3rd، نیچے سے جب آپ ان سٹیپ پر اوپر جا رہے ہوں تو ہر سٹیپ کو درجہ کہتے ہیں، درجہ۔ اور انہی سٹیپس پر آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہوں، اوپر سے نیچے، پھر درجہ نہیں کہتے، پھر کہتے ہیں درکہ، یعنی اندازہ لگا عربی زبان کا، یعنی وہی سٹیپس ہیں جب آپ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں تو وہ درجہ ہے، اور جب اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو آپ درجہ نہیں کہیں گے، اب اس کو کہیں گے درکہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی جب وہی سٹیپس نیچے لے جا رہے ہیں درکہ، نیچے سے اوپر لے جا رہے ہیں درجہ۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہیں درجات ہیں، یعنی بلندیاں، اللہ تعالیٰ ان کو اپ گریڈ کرے گا، بلند سے بلند مقام ان کو عطا ہوگا، ان کو پروٹیکشن عطا ہوگی، انہیں ایسا رزق عطا ہوگا، ایسی صلاحیتیں، امکانات، نعمتیں جو جاری ہوں گی، رواں دواں ہوں گی۔ اور آگے فرمایا کریم، یعنی ان کی ذات کا جو ڈگنیٹی ہے، اس کا جو نوبل ہونا ہے، مکرم و محترم ہونا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اب یہاں بھی رفقائے محترم مؤمنون حقا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اسی ضمن میں رفقائے محترم ہم سورہ ابراہیم یہ جو فرمایا تھا کہ جو لوگ بعد میں آئیں وہ بھی تمہارے ساتھ شمار ہوں گے، تو اس ضمن میں قرآن حکیم رفقائے محترم 311 صفحہ 311 صفحہ آیت نمبر 25 دوسری سطر اوپر سے نیچے چلیں، 311 صفحہ
علم تارا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا تم نے غور کیا؟ علم تارا، یہ رفقائے محترم امت کا کیا حال ہے۔ پچھلے دنوں ایک ٹی وی پر بڑے ہنگامے سے ایک تقریر ہوئی اور اس میں ایک لفظ آیا، سورہ آپ نے سنا ہوگا، علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کہنے والے نے کہا دیکھا، رسول ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا؟ تو وہ 1 سال کہتے ہیں پیدائش سے پہلے ہوا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نبی حاضر ناظر ہے، نبی پیدائش سے پہلے ہی ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما رہے ہیں، آپ کو علم تارا، اور ایسے ہی ضمنی طور پر عرض کروں کہ سورہ الانبیاء 21ویں سورہ کی آیت نمبر 30 قرآن کہتا ہے کافروں نے نہیں دیکھا، اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ بات نہ دیکھا کہ ان السماوات، کہ یہ آسمان والا زمین، کانتا غطقا، یہ اپنی پیدائش سے قبل دونوں ان کا ایک ہی مواد تھا، یہ ایک گٹھڑی میں بندھے ہوئے تھے، دونوں ایک گیشیس مواد تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کافروں کو کہہ رہے ہیں، کافروں نے نہ دیکھا کہ یہ آسمان و زمین پیدائش سے پہلے کس حال میں تھے؟ تو اس کا مطلب کافر بھی پھر پیدائش سے پہلے حاضر ناظر ہیں، کافر بھی پہلے موجود ہے۔ سورہ نوح میں فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تمام کافروں کو، مومنوں کو، سب کو تھا، کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے آسمان و زمین تہ بتہ کس طرح بنائے؟ تو گویا ہم بھی پھر تمام کے تمام حاضر ناظر موجود، سب مسائل حل۔ تو یہ نقطہ آفرینیہ جہالت کی پیداوار ہے، یعنی کسی اور رویت سے مراد رویت بصری نہیں ہے بلکہ رویت فکری ہے، قلبی ہے۔ اس کا معنی اوپینین یعنی سوچنا، سمجھنا، غور و خوض کرنا، نہ کہ آنکھوں سے دیکھنا۔ تو یہ جو فرمایا کیا ایمان والو، کیا تم نے غور کیا جس بات پر رفقائے محترم کیف ضرب اللہ، کہ کیوں کر اللہ تبارک و تعالی تمثیل بیان فرما چکے ہیں کس چیز کی؟ کلمۃ طیبہ، وہ کلام برحق جو اس کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کلام کی پہلی صفت کیا ہے رفقائے محترم؟ طیب۔ طیب کا معنی عام طور پر ہم کر دیتے ہیں پاکیزہ، طیب کا معنی پاکیزہ، لیکن یہ کلی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ الاعراف آیت نمبر 58 میں زمین کو طیب قرار دیا ہے کسان کے حوالے سے، کہ جب کسان اس میں بیج ڈالے تو وہ بیج پھلے پھولے اور ملٹی پلائی ہو کر کئی گنا بڑھ کر کسان کو واپس دے دے تو وہ زمین طیب ہوگی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں ہواؤں کو طیب قرار دیا ہے کشیوں کے حوالے سے۔ تو اب زمین یعنی زمین کا طیب ہونا پاکیزہ شرعی معنی میں نہیں ہے، بلکہ کیا معنی ہوا؟ سوٹیبل، مناسب، سازگار۔ اور اسی طرح ہواؤں کا کیا ہے؟ مناسب ہونا، سازگار، باد سازگار جسے کہتے ہیں۔ تو کلمہ طیب کا معنی ہے وہ آئیڈیالوجی جو ہر دور میں نوع انسانی کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ یعنی سازگار، یعنی ہر دور میں نوع انسانی کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے والی، اس کے مسائل کا حل، اس کی مشکلات کا حل۔ کوئی دور ایسا نہیں آئے گا کہ کلام برحق اس کے لیے سازگار نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں کشجرۃ طیبہ، یہ سازگار، مناسب ترین، انسانی تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کلام برحق، اس کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، جس طرح کہ ایک درخت ہو، اور درخت بھی کیسا؟ طیبہ، جس کا سایہ، جس کے پھل پھول، ہر چیز انسان کے ساتھ انتہائی طور پر سازگار ہوں۔ اور اگلا وصف فرمایا اصلھا ثابت، ایسا درخت جس کی جہاں تک جڑ اور اساس کا تعلق ہے، روٹس اور بیسز کا تعلق ہے، ثابت،
وہ پاتال تک اتری ہوئی، وَفَرْعُهَا اور اس کی شاخیں فی السماء بلندیوں کو چھونے والی، یعنی شاخیں بلندیوں کو چھو رہی ہیں، بلند و بالا ہیں کہ خالص آکسیجن وہ لے رہی ہیں، اور جڑیں پاتال میں اتری ہوئی ہیں کہ گہرائی میں اتر کر وہ پانی حاصل کرے، یعنی پانی سامان نشو و نما اور اوپر سے روشنی۔ تو اس درخت کو بلندیوں پر فائز ہونے کی وجہ سے خالص آکسیجن اور روشنی، اور پاتال میں اترا ہونے کی وجہ سے پانی، آبی وسائل یعنی نشو و نما، بڑھوتری کے امکانات، ان سے وہ مالا مال۔ اور آگے فرماتے ہیں توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، فرمایا یہ درخت ایسا درخت ہے کہ جو دیتا ہے اپنا پھل، توتی دیتا ہے، لاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اکلہا اپنا پھل، کل حین، یعنی یہ درخت وہ درخت ہے جو اپنے پھل دینے میں کسی موسم کا پابند نہیں ہے، یعنی خزاں ندیدہ، سدا بہار، یعنی کوئی دور ایسا نہیں کہ جس دور میں کلام دین اسلام اپنے نتائج و ثمرات پیدا نہ کر سکے۔ اگر پیدا نہیں ہو رہے تو نقص کسان کا ہے، مسلمان کا ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا، اس کے تقاضہ برا نہیں ہو رہا۔ اس کا تو خاصہ یہ ہے کہ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اذن بمعنی قانون، اذن بمعنی قانون۔ پھر وہی سورہ الاعراف آیت نمبر 58، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اذن بمعنی قرآن میں قانون استعمال ہوا ہے۔ تو اگر قانون اذن قانون کے معنی میں لے لیں تو بہت سی مشکلات جو فہم قرآن میں خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا قانون اپنے اس کلام برحق کے بارے میں، جو سدا بہار درخت کی طرح ہے کہ جو اپنے پھل دینے میں نہ زمان کا محتاج نہ مکان کا، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ، ہر دور میں، ہر زمان اور ہر مقام میں یہ اپنے نتائج و ثمرات پیدا کرے گا۔ فرماتے ہیں یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ پاک مثالیں بیان فرما رہے ہیں لوگوں کے لیے، یعنی یہ ایک تمثیل ہے۔ کلام برحق کو سدا بہار درخت سے تشبیہ دی، اور تاکہ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ اللہ کے اس کلام کو کام میں لا سکیں، اس پر عمل کر سکیں، اس کو انفورس کر سکیں۔ آگے دوسری مثال دی، کلمہ خبیثہ، شرک، بدعات، کلام برحق سے ہٹی ہوئی چیزیں۔ تو میں ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل، ان کی مثال ہے کلمہ خبیثہ، ایک ایسا خبیث، بے پھل، بے برکت پودا، جھاڑ جھنکار، کشجرۃ خبیثہ، یعنی بے برکت درخت۔ کیسا درخت؟ نجتثت من فوق الارض، کہ پھیلا ہوا ہے وہ زمین پر دائیں بائیں، جس طرح ہنزل ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، کہ اس کی جو پھیلاؤ ہے، وسعت ہے، وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، لیکن ما لہا من قرار، نہ تو اس کی جڑیں وہ گہرائی میں اتری ہوئی ہیں، اور نہ اس کا جو شاخوں کا نظام ہے وہ اوپر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اس کی مثال دی۔ اور آگے رفقائے محترم اللہ تعالیٰ آیت 27 میں جو کچھ فرما رہے ہیں، یہ جواب ہے جو آج ہم چاروں طرف، اے اللہ ہمیں ثبات و استحکام عطا فرما، اسرائیل کے مقابلے میں، فلاں کے مقابلے میں ثبات، استحکام، تمکن، قوت و طاقت مانگ رہے ہیں ہم، لیکن یہ ثبات و استحکام ہمیں مل نہیں رہے۔ کیوں نہیں مل رہے رفقائے محترم؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس سوال کا کیسے جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ثبات و استحکام عطا فرمائیں گے، فرماتے رہیں گے کہ ان کو، نمبر ایک پہلا وصف کیا ہے؟ الذین آمنوا، اور آمنوا میں نے عرض کیا جہاں بھی قرآن میں آمنوا آئے گا اس سے مراد توحید اور ایمان بالقرآن،
کہ جو اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ مانیں گے اور اس کے آخری عالمگیر کلام برحق کے ذریعے مانیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کو ثبات و استحکام عطا کرے گا، کرتا رہے گا۔ اور کس ذریعے سے کرے گا رفقائے محترم؟ آگے دیکھیں، بالقول الثابت، بالقول الثابت، قول ثابت، اللہ اپنے قول کے ذریعے، ایسا قول جو ثابت ہے، یعنی چلنے والا نہیں، منسوخ ہونے والا نہیں، اپنا مقام اور جگہ چھوڑنے والا نہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ سورہ الانعام آیت نمبر 73، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اپنا قول قرار دیا ہے، اور ثابت جو خط مٹنے والا نہیں، منسوخ ہونے والا نہیں، اپنا مقام چھوڑنے والا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفقائے محترم ایمان والوں کے ثبات و استحکام کو اپنے قرآن کے اوپر، یعنی قرآن کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ اگر قرآن کا نظام حیات امت میں رہے گا تو اس امت کے لیے ثبات و استحکام ہے، اور اگر اللہ کا قرآن کلام غلافوں میں بند کر کے تاکہ نسیاں پہ رکھ دیا جائے اور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، گھڑی ہوئی روایات، قصے، کہانیاں دین بن جائیں، رسول کے نمونہ کمال کی بجائے ادھر اور انسانوں کی باتوں کو دین بنا لیا جائے، تو ثبات نہیں ملے گا، استحکام نہیں ملے گا، ٹھہراؤ نہیں ملے گا، جماؤ نہیں ہوگا۔ اور آگے دیکھیے ایک اور بات کیا فرمائی، یہ ثبات و استحکام مرنے کے بعد نہیں، جس طرح ہم ساری کامیابیاں کامرانیاں مرنے کے بعد، قرآن کہتا ہے یہ ثبات و استحکام فی الحیات الدنیا، یہ ثبات و استحکام حیات دنیا میں، دنیاوی زندگی میں، مرنے سے پہلے۔ یہ نہیں خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے۔ محبوب کی امت کی کیا پہچان بتائی؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت، رسوائی اللہ کے غضب کا نشان، اور اللہ کے غضب کے نشان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی محبوب کی امت۔ یہ غلط بات ہے۔ محبوب کی امت لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومن بالائے ہر بالا کرے، غیرت اوبر نتاب الحمسرے۔ تو یہ جو فرمایا رفقائے محترم حیات دنیا میں بھی یہ ثبات و استحکام، اور آگے فرمایا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی حیات دنیا کا یہ ثبات و استحکام تسلسل کے ساتھ آخرت میں بھی ان کو عطا ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ان کے مقابلے میں جو ظالم کھڑے ہوں گے، ان کو ناپید کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اس کلام برحق کو ختم کرنے کے لیے، یُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، تو اللہ ان ظالموں کو راستے سے ہٹا دے گا، ان کی جدوجہد کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ اپنے اس منصوبے میں کہ دنیا سے اللہ کا کلام ہٹ جائے، اہل حق ہٹ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ان ظالموں کی جدوجہد کو جو منفی اور تخریبی ہوگی، ناکام و نامراد فرمائیں گے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کا تو وہ ہے مقام کہ جب ان کی مشیت کسی بات کو ٹھہرا دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مشیت پوری ہو کر رہتی ہے، ناممکن ہے کہ وہ پوری نہ ہو۔ تو اب ان آیات میں رفقائے محترم سدا بہار جو درخت کلام برحق ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہونے والے افراد کے لیے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ کوئی زمانہ ہو، کوئی جگہ ہو، جب بھی اللہ کے کلام کو امام و رہنما بنا کر ثبات و استحکام کا ذریعہ سمجھ کر اس کو اپنایا جائے گا تو وہی نتائج و ثمرات پیدا ہو کر رہیں گے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اس ضمن میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کن کا ہے، کن کا نہیں ہے،
اس میں ہم سورہ النساء، سورہ النساء چوتھی سورہ رفقائے محترم اور آیت نمبر 65، 106 صفحہ، 106 صفحہ، اور گواہ ہے اس بات پر جس کا ذکر آگے آ رہا ہے تیرا رب، فلا وربک لا یؤمنون، نہیں گواہ ہے اس بات پر تیرا رب، وربک، واو جو ہے جب قسمیہ ہو تو بعد والے پر زیر آتی، جس طرح وربک، نہیں، اور گواہ ہے بلا شبہ اس پر تیرا رب، کیا جس پر تیرا رب گواہ ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں۔ کوئی شخص بھی مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کب تک مومن نہیں ہو سکتا رفقائے محترم، یا مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یا ایھا الذین آمنوا میں شامل نہیں ہو سکتا؟ اور جب یا ایھا الذین آمنوا میں نہیں آئے گا تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، کیونکہ ان کا تعلق تو ایمان کے ساتھ ہے۔ تو جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو ان اعمال کی قبولیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فلا وربک لا یؤمنون، نہیں، اور گواہ ہے تیرا رب اس بات پر کہ یہ لوگ آنے والے ہوں یا حال کے مومن نہیں ہیں۔ کون مومن نہیں ہے اور کب تک مومن نہیں ہے رفقائے محترم؟ اگلی بات، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تاکہ اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تاکہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فائنل اتھارٹی نہ مان لے۔ یحکموک، حکامہ کا مان ہوتا ہے کسی کو اپنا حاکم اعلیٰ ماننا، کسی کو فائنل اتھارٹی ماننا، تاکہ یہ لوگ آپ کو اپنا آقا، فائنل اتھارٹی، حکم نہ مان لیں۔ کن چیزوں میں رفقائے محترم؟ فیما شجر بینہم، زندگی کی تمام شاخوں میں۔ زندگی ایک درخت کی طرح ہے، یعنی میری اور آپ کی ایمانی زندگی، اس کی آبیاری، اس کی نشو و نما، اس کے لیے آئیڈیل کس کو ماننا ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات ستودہ صفات کو۔ تو جب تک خیر، فلاح اور اقتداء، اس کی نمونہ کمال محمد رسول اللہ کی ذات کو نہ مانا جائے، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان ایک درخت ہے، اور اس درخت کے، ایمان کے درخت کی آبیاری، نشو و نما، بڑھوتری، اس کے لیے نمونہ کمال کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو جب تک ایمان کی آبیاری کے لیے آپ کی ذات کو، اسوہ کمال کو، نمونے کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو، طور طریقوں کو سب سے اعلیٰ اور بالا نہ ماننا جائے، مومن نہیں۔ پھر فرماتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر مزید برآں یہ کہ جو قضا، فیصلے اللہ تعالیٰ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں کر کے دکھا دیے، ان کو جب اس طرح نہ مان لیا جائے کہ دل دماغ کے اندر بھی ان کے بارے میں کوئی گرانی نہ ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یسلموا تسلیمہ تھا رفقائے محترم، اور اس کو کیا کر دیا ہم نے؟ یعنی رسول کو کہہ دیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بس، یعنی السلام علی الرسول کر دیا۔ حالانکہ یہاں کیا تھا؟ یسلموا علیک تسلیمہ نہیں تھا، یسلموا علیک تسلیما، تیری ذات پر درود پڑھتے رہیں۔ یسلموا تسلیمہ ہے یعنی سرنڈر کریں تیرے سامنے اپنے آپ کو جس طرح سرنڈر کرنے کا حق ہے، یعنی یہ سبمیشن ہے، سرنڈرنگ ہے، کل کی کل ذات کو محمد رسول اللہ کو اسوہ کمال کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے۔
یہ نہیں کہ جمعے کی نماز پڑھی اور 5 منٹ کھڑے کرے رسول کو سلام بھیجا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ تو بھائی زندگی بھر کا سلام ہے، یعنی تسلیم ہے۔ تسلیم کا معنی ہم نہیں کہتے میں آپ کے سامنے آپ کو اپنا آقا تسلیم کرتا ہوں، آپ کا ثالث تسلیم کرتا ہوں۔ تو تسلیم کا معنی یہ سلم، یعنی کسی کے سامنے اپنی گردن رکھ دینا، گردن جھکا دینا، اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ تو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کمال مان کر زندگی کے پورے طور طریقے جو آپ نے ہمیں عطا کیے ہیں کلام کی شکل میں، آپ نے اسوہ کمال کی شکل میں، ان کی فائنلٹی نہ مانی جائے، حاکمیت نہ مانی جائے، ایمان نہیں۔ پھر دیکھیں 426 صفحہ سورہ نور، 426 صفحہ آیت نمبر 47، آیت نمبر 47 426 صفحہ، یقولون آمنا باللہ و بالرسول، آیت نمبر 47، کہتے ہیں ہم نے مان لیا اللہ کو اور ہم نے مان لیا رسول کو۔ اللہ پر بھی ہم ایمان لے آئے اور رسول کو بھی ہم نے مان لیا۔ اور رسول پر ایمان کیا ہے رفقائے محترم؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کو مطاع ماننا ہے، رسول کو نمونہ کمال ماننا ہے، رسول کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ تو فرمایا جب انہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور ایمان لے آئے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم فرما بردار ہو گئے، ہم فرما برداری کی حالت میں رہیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے واقعی رسول پر ایمان کا اعلان کیا ہے تو رسول کو اپنا آقا مانو، ان کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگاؤ، ان کے لائے ہوئے دین کے لیے قربانیاں کرو، جدوجہد کرو، محنت کرو۔ تو کیا کرتے ہیں؟ کنی کترا جاتے ہیں، بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں، تولا، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ان کو جا کر کہہ دو وہ مومن نہیں ہیں۔ یعنی کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل کتاب اللہ سے ثابت ہو جائے، 2 کی طرح میں نہیں مانتا، اس کو کہہ دو تم نہیں مومن۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کو مطاع نہیں مانتا، ان کے اسوہ کمال کو اپنا حاکم نہیں مانتا، ان کے اسوہ کمال کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اپنے ایمان کا جز نہیں سمجھتا، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، قطعاً وہ شخص مومن نہیں ہے، قرآن اس سے متعلق نہیں ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا کا فرد نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ، فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اپنے گھروں میں نہیں، اللہ اور رسول کے پاس آؤ، اللہ اور رسول کے قائم کردہ نظام کے پاس آؤ، اس مرکزی سینٹرل اتھارٹی کے پاس آؤ جو اللہ اور رسول کے نظام کو چلانے کی ذمہ دار ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس پر لبیک نہیں کہتے، آگے نہیں آتے، اس نمونے کو آگے پھیلانے کی جدوجہد نہیں کرتے، فرماتے ہیں پھر کنی کتراتے ہیں، وہ مومن نہیں۔ تو یعنی یہ پتہ یہ چلا رفقائے محترم کہ رسول کا کلمہ پڑھ لینا بس اتنا نہیں، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی محمد رسول اللہ کہنے کے بعد اب آپ کی رسالت کو اپنا امام بنانا ہوگا، آپ کی نبوت کو، اس کلام برحق کو جو آپ کے توسط سے ہمیں عطا ہوا ہے، اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا، اپنے آپ کو جھکانا ہوگا، اور اس کی آقائیت اور بالادستی قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا۔ اور اسی ضمن میں رفقائے محترم ہم سورہ الحجرات کے 49 سورہ رفقائے محترم، سورہ الحجرات 49 سورہ 618 صفحہ
618 صفحہ ارشاد ربانی ہے قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا، کچھ قصباتی دیہاتی بادیہ نشین اعراب وہ آئے مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کیا کہا؟ آمنا، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو چکے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں قل لم تؤمنو، ان سے کہہ دو کہ ابھی تم نہ کہو کہ تم مومن ہو، ان سے کہو قل، ارشاد فرمائیں لم تؤمنو، ابھی تو تم ایمان نہیں لائے، ابھی تو تم مومن نہیں ہوئے ہو۔ اب یہ ایمان نہیں لائے، ابھی تو مومن نہیں ہوئے ہو، اور آگے فرماتے ہیں وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، ابھی تو تم یوں کہو کہ ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے، یعنی ابھی ہم نے اپنے آپ کو اس نظام کی بالادستی کے سامنے، اس کی برتری کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا ہے۔ اور آگے رفقائے محترم، ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق ہے وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، نہیں داخل ہوا ابھی تک، لمّا میں نا ابھی تک، وَلَمَّا اور ابھی تک کیا نہیں ہوا؟ یدخل، نہیں داخل ہوا ابھی تک، کیا داخل نہیں ہوا؟ الایمان، ایمان، ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ کہاں داخل نہیں ہوا رفقائے محترم؟ فرمایا فی قلوبکم، تمہارے قلوب میں، یعنی ابھی تک ایمان تمہارے دل دماغ میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی مومن تب ہوتا ہے رفقائے محترم جب ایمان جو ہے وہ انسان کی سیرت میں، کردار میں داخل ہو جائے، یعنی انسان کا جو کریکٹر ہے، کریکٹر جو ہے وہ جب مومن ہو، یعنی زبان مومن، یہ اسلام ہے، ایک حقیقت کو تسلیم کر لیں زبان کے طور پر تو یہ ایمان ہے، اور جس وقت ہمارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دے وہ ہے ایمان، یعنی اسلام ہے تسلیم کرنا، اور ایمان ہے سیرت و کردار کے توسط سے اپنے مانے ہوئے قول کا عملی اظہار۔ فرماتے ہیں اور نہیں داخل ہوا ایمان ابھی تک تمہارے قلوب و اذہان میں۔ اب اس میں رفقائے محترم 617 صفحے پر ذرا ایک مقام دیکھیں، 617 آیت نمبر 7، یہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں۔ یعنی ایک معنی یہ ہے کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ تا قیام قیامت جاری رہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ محمد اللہ کے رسول تھے، بلکہ کیا معنی ہے؟ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، رہیں گے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ نبوت، کلام کا نزول، شریعت کا عطا ہونا، کمال مطلوب کو پہنچ جانے کی وجہ سے آپ کے اوپر ختم ہو گیا، بس آپ کی رسالت جاریہ ہے، اور جب رسالت جاریہ ہے تو وہ انعامات جو اس رسالت کی اتباع میں پیدا ہونے ہیں وہ بھی تا قیام قیامت جاری رہیں گے۔ بس اللہ زندہ اللہ ہے، کلام زندہ کلام ہے، اور رسول ایک زندہ رسول ہے کہ اس کی اتباع اور اقتداء کرنے سے آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی نعمتیں کسی بھی قوم کو مل سکتی ہیں جو اسے مقتدا مان کر اس کے نمونہ کمال کو اپنائے۔ تو اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں۔ فرماتے ہیں لو یطیعکم فی کثیر من الامر،
اور اگر رسول اکثریت کی بات مانے، یعنی اگر رسول کی رسالت حق اور باطل کا فیصلہ نہ کرے بلکہ حق اور باطل کا فیصلہ اکثریت کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ لعنت تو پھر تم پے بپے پسپائیاں، مشکلات، کانٹے، خاردار وادیاں، اس میں سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ اس کا یہ کرم ہوا کہ اس نے محبوب کر دیا تمہارے لیے ایمان کو، یعنی بالخصوص صحابہ کے لیے ایمان محبوب ہو گیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو لکھ دیا بڑے خوبصورت انداز میں۔ کہاں لکھا؟ تمہارے قلوب و اذہان میں، زبانوں پر نہیں۔ یعنی ایمان نقش ہو گیا تمہاری سیرت میں، تمہارے کردار میں، تمہارے افعال میں۔ یعنی ایمان جب تک رفقائے محترم قلب میں راسخ نہ ہو، قلب میں مزین نہ ہو، اور ایمان اور اس کے تقاضے محبوب نہ ہو جائیں، اس وقت تک بات آگے نہیں چلے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں ایمان کی ضد میں یہ تین چیزیں ہیں۔ وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ایمان تین چیزوں کے نہ ہونے کا نام ہے۔ نمبر ایک، کفر نہ ہو۔ کفر کا معنی ہے ناشکری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مانا تو شکر گزاری کے ساتھ مانا، اور فسق کا معنی ہے بدعہدی۔ ما وجدنا لأکثرهم من احد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین۔ فسق کا معنی بدعہدی، اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا، ایمان والوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو عہد کیا، رسول کے ساتھ جو عہد کیا، عہد کو پورا کر دکھانا، اور اگر عہد توڑ دیا تو یہ فسق ہے۔ بس ایمان کی ضد ہے ناشکراپن، ایمان کی ضد ہے بدعہدی، اور تیسری ضد کیا ہے؟ العصیان۔ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے جن سے روکا ہے رک جانا، جن کے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لانا، یہ اطاعت، اور اس کی ضد عصیان۔ بس تین چیزیں نہ ہو رفقائے محترم تو ایمان ہے۔ یعنی ایمان نام ہے کفر کے ختم ہو جانے کا، فسق کے ختم ہو جانے کا، اور نافرمانی کے ختم ہو جانے کا۔ تو اگر کفر، فسق اور عصیان بھی ساتھ ہو، ایمان کا دعویٰ بھی ہو، تو پھر یہ ایمان نہیں ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون۔ یہ تمام کے تمام چار نہیں کہ چار خلفائے راشد اور بعد کے صحابہ غیر راشد، نہیں۔ جب تک دور صحابہ تھا، اور دور صحابہ کوئی ختم ہونے والا عہد نہیں تھا، تابعین بالاحسان آگے چلنے والا نظام تھا، تو یہ رفقائے محترم ایمان ہے۔ یہ جو ارشاد فرمایا 619 پار کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس سے مراد ہوا کہ ابھی تک تمہارے اندر کیا ہے؟ ناشکرا پان ہے، ابھی تک تمہارے عہد و پیمان کا کوئی ظاہر نہیں ہوا، ابھی پتہ نہیں کہ تم ایمان کے احکام پر چلتے ہو یا نافرمانیاں کرتے ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ ایمان، اسلام سے ایمان کی طرف کا جو مرحلہ ہے، یہ کیسے طے ہوتا ہے؟ اور اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت اللہ کیا ہے؟ کلام برحق کو امام مان کر، رسول اور رسول نے جو نظام برحق، خلافت علی منہاج الرسالہ، وہ سینٹرل اتھارٹی یا نظام جو آپ نے قائم کیا، اور وہ آپ کا قائم کردہ نظام مطلوب کیا ہے؟ ہر دور میں قائم و دائم رہے۔ تو اگر تم اس نظام کے ساتھ چلتے رہو گے لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے اعمال ضرور بضرور نتیجہ خیز ہوتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پروٹیکشن بھی حفاظت عطا فرمائیں گے، اور بلا مزد و معاوضہ تمہیں نوازیں گے۔ اور آگے فرمایا انما المؤمنون، مومن تو بس یہ ہے
اوپر فرمایا تھا مومن یہ نہیں. آپ مومن کون ہیں؟ یہ رفقائے محترم میرے اور آپ کے لیے آخری آیت اس حوالے سے، آج کے درس کے حوالے سے، اور یہ ایک ایمانی آئینہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس پہ جانچنا ہے، پرکھنا ہے، اس میں اپنی شکل صورت نقش و نگار دیکھنے. کیا فرمایا؟ انما المؤمنون، مومن تو بس وہ ہیں، مومن تو بس یہ ہیں. کون مومن ہے رفقائے محترم؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہ تو ہو گیا ایمان، توحید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطاع ہونا. اگلی بات، ثم لم یرتابوا، فرمایا کہ جب ایمان قبول کر لیا تو پھر کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہوئے. ثم لم یرتابوا، ڈاواں ڈول نہیں، نیمے دروں نیمے بروں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ان میں بھی ہیں ان میں بھی ہیں، جس طرح کہتا ہے نہیوں میں نشیوں میں. تو فرمایا ثم لم یرتابوا، ایمان اس بات کا نام ہے کہ جب قلب میں داخل ہو گیا پھر پڑھتا ہی چلا جائے، شکوک و شبہات میں ڈاواں ڈول نہ ہو، ویورنگ نہ ہو. یہ دوسرا وصف ہے. آگے فرماتے ہیں وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. نمبر 3، اور جدوجہد کرنے والے، جدوجہد کرنے والے. کس طرح کی جدوجہد رفقائے محترم؟ بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ذریعے، مال، وقت، سرمایہ، اور آگے وَأَنفُسِهِمْ، اور ذات، یعنی جانی اور مالی جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اور فی سبیل اللہ کیا ہے؟ سورہ الانعام آیت 155، کتاب اللہ. یعنی ایمان والوں کا لازمی تیسرا وصف کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اسے پیش کرنے کے لیے، اسے غالب کرنے کے لیے جانی اور مالی جہاد. اب اگر یہ جانی اور مالی جہاد نہیں ہے رفقائے محترم، میرے اندر نہیں ہے، آپ کے اندر نہیں ہے، تو ہمارا ایمان ناقص ہے. نماز روزہ اپنی جگہ پر، حج اپنی جگہ پر، لیکن جہاد فی سبیل القرآن. دوسرے مقام پر سورہ الفرقان آیت نمبر 52، وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سب سے بڑا جہاد کس کے لیے؟ قرآن کے لیے. تو قرآن کی اشاعت، قرآن کے مراکز کا قیام، طلباء قرآنی کی خدمت، علماء قرآن، تو ان کا دست و بازو بننا. تو غلبہ کتاب اللہ کے لیے وہ نشر و اشاعت سے لے کر اس کے غلبے کی جتنی تدابیر ہیں، ان کے لیے جدوجہد، جان کی بازی بھی، جانی جدوجہد بھی، مالی جدوجہد بھی اللہ کے راستے میں. فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ چیزیں ہوں گی تو یقیناً وہ اللہ کے ہاں، اللہ کی نظر میں سچے، مخلص ہیں. تو اگر یہ چیزیں اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، شک و شبہ سے بالا، اور جانی اور مالی جہاد اللہ کے کلام کے لیے، یہ سچے ہیں. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، فرمایا کہ دیکھو یہ کام کر کے تو اپنا دین تم اللہ کو بتانا، اور ان کاموں سے پیدل ہو کر، فارغ ہو کر اللہ کو اپنے دین کی تعلیم نہ دینا، اللہ سے دین سیکھنا، اللہ کے معلم نہ بننا. معنی یہ ہے کہ دین اللہ سے سیکھنا، اللہ کو دین نہ سکھانا. یعنی اللہ کو اپنا معلم ماننا، الرحمن علم القرآن، دین اللہ کا اللہ سے لینا، اللہ کو معلم برحق مانو، اللہ کا دین اللہ کے ہاں سے لو. ایسا نہ ہو کہ اللہ کا دین اللہ کو سکھانے چڑھو، یعنی اللہ کی آیات سے وہ مفہوم، مدعا اور مقصود لینا جو منشا الہی کے خلاف ہے، یہ گویا اللہ کو دین سکھانے کے مترادف ہے. اور آگے فرماتے ہیں واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. دیکھو
اللہ تمہارا محتاج نہیں، تم اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ نے اپنے علم کے ذریعے تمہیں اپنا کلام عطا کر دیا تاکہ تم اللہ کا دین سیکھو۔ وہ اللہ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور اس کام میں، اس اللہ کے کلام میں جد و جہد میں داخل ہونے والوں، ایک اور بھی اس کام کا ادب سیکھو۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، فرمایا کہ ایسے لوگ بھی تم درمیان میں آ جائیں گے کہ جو غلبہ کتاب اللہ کے لیے کوئی جدوجہد کی، کوئی صدقہ جاریہ قائم کیا، کوئی تعاون کیا مادی مالی، تو یہ تعاون جدوجہد اس کو رسول پر، رسول کے نائب پر، رسول کے کام کے کرنے والے کو اس طرح ظاہر کیا کہ بڑا کوئی انہوں نے احسان کیا ہے، بڑا تیر مارا ہے، کوئی بہت بڑا انہوں نے۔ فرمایا احسان کا رویہ، احسان کا طرز عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ اس بات میں ان اسلموا، کہ وہ مسلمان ہو کر، مومن ہو کر، اور اس کلام برک کی جدوجہد میں داخل ہو کر انہوں نے اللہ پر بڑا احسان کیا ہے، اللہ کے رسول پر، اس کے نائب پر، اس کے کلام پر بڑا احسان کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل، ان سے کہو لا تمنوا علی اسلامکم، فرمایا اللہ پر اپنا احسان نہ جتلاؤ، اللہ کو زیر بار احسان نہ کرو۔ یہ دیکھو فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم مؤمنین، یہ تو اللہ نے کرم کیا تمہارے اوپر کہ تمہیں اپنے کلام کے لیے قبول کر لیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے، کلام کے لیے، قرآن کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے تمہیں قبول کر لیا۔ یہ تمہارے لیے فخر ہے، یہ اللہ کا کرم سمجھو گے، فضل سمجھو گے کہ اس نے تمہیں اللہ کے اپنے کلام کے لیے، اسلام کے لیے، اس دین کی خدمت کے لیے توفیق عطا کر دی، تمہارے لیے قبولیت کا راستہ کھولا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم صادق ہو تو اسے اللہ کا احسان سمجھو گے، نہ یہ کہ اللہ کے لیے احسان جتلانے کا رویہ اختیار کرو۔ تو یہ رفقا محترم آخری جو آیت جلیلہ ہے یہ بتاتی ہے کہ جدوجہد کے بغیر، کلام برک کی جدوجہد کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان و اسلام کامل نہیں ہو سکتے۔ تو کمال اسلام کے لیے لازم ہے رفقا محترم جام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے ساتھ ساتھ غلبہ کلام اللہ کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اشاعت کے لیے، فروغ کے لیے جانی مالی جدوجہد اور جہاد کرنے والے بنے کہ اسی پر ایمان اور اس کے نتائج و ثمرات کا ترتب ہوگا، ورنہ نہیں۔ اللہ پاک اس ایمان سے اور اس کے عملی نتائج و ثمرات سے ہمیں دائرہ وار ہونے کی طاقت توفیق عطا فرماتے رہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔